الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر سے اپنی بندگی اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوکری سے سرفراز فرمایا۔ آج ہم موجود ہیں جامعہ سیدہ عائشہ صدیقہ للبنات میں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان کے رنگ جماعت اہل سنت کے سنگ۔ آج جیسا کہ آپ سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں 21 رمضان المبارک اس ہستی کا یوم شہادت ہے کہ جن کے بارے میں میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق علی کے ساتھ اور علی حق کے ساتھ۔ ایک اور مقام پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی انتا اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ وہ ہستی کہ جب گردنیں جھکی ہوں تو سر کاٹتے ہیں لوگ، جب گردنیں جھکی ہوں تو سر کاٹتے ہیں لوگ، جھکتا نہیں وہ سر جو سدا سرفراز ہو، اور سر کاٹنا علی کا تو ممکن ہی نہیں تھا، قاتل بھی منتظر تھا کہ وقت نماز ہو۔ تو اسی موضوع کو آج ہم زیر بحث رکھیں گے۔ مولا کائنات شیر خدا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کا یوم شہادت ہے۔ اسی موضوع پہ لب کشائی کے لیے آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، عظیم ممتاز مذہبی اسکالر حضرت علامہ مولانا مفتی محسن رضا نعیمی صاحب، آپ ہمارے ساتھ جلوہ گر ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بے پناہ شکریہ قبلہ، آپ نے آج وقت عنایت فرمایا، بلکہ یہ ہماری خوش بختی ہے کہ جماعت اہل سنت کے اراکین نے ہمیں اس موضوع کے لیے انہوں نے ہمیں چنا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو آج مولا کائنات کا یوم شہادت ہے، اسی موضوع کو ہم زیر بحث رکھیں گے۔ آغاز کرتے ہیں قبلہ سب سے پہلے مولا کائنات کا بچپن اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات کی تربیت کی، اس متعلق آپ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمدک یا اللہ لقد خلقتنا وہدیتنا وانقذتنا من النار، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مدنی یا عرشی یا قریشی یا رسول اللہ۔ بہت مہربانی، شکریہ جی، جزاک اللہ آپ کا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام اراکین کو سلامت رکھے، جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے مجھ ناچیز کو طلب کیا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بے پناہ ایسی جزوی شانیں اور جزوی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں جو کل اصحاب رسول میں سے کسی ایک کا بھی مقدر نہیں بن سکے۔ اس میں یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے بچپن اور آپ کی تربیت، یہ بھی آپ کا خاصہ ہے کہ اللہ کے محبوب کے بڑے صحابہ ہوئے، لیکن جس انداز کے ساتھ آپ نے حضرت مولا کائنات شیر خدا کو اپنی تربیت میں لے کر، بچپن سے ہی اپنی تربیت میں لے کر، گویا کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ عملی تربیت کا وہ مظہر تھا کہ جو آنے والے وقتوں میں دنیا کے سامنے کھل کر آنے والا تھا، کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر، جیسا کہ کتب تاریخ کے اندر، کتب سیرت کے اندر یہ باتیں بڑی واضح ہیں کہ آپ کے والد گرامی قدر جناب ابو طالب کثیر العیال تھے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا جان حضرت عباس بن عبد المطلب سے عرض کی کہ قحط سالی کا دور ہے، تو مناسب بات یہ ہے کہ ہمارے چچا جو کہ کثیر العیال ہیں، آپ ان کے کسی بچے کو اپنی گود میں لے لیجئے، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں حضرت علی شیر خدا کو اپنی گود میں لے لوں اور ان کی کفالت کروں۔ اس موقع پر حضور نے پھر ان کو اپنی کفالت میں لیا، اور جناب حضرت سیدنا آپ کے چچا جان حضرت عباس بن عبد المطلب نے آپ کے جو بھائی تھے حضرت جعفر بن ابی طالب، ان کو آپ نے اپنی گود میں لے لیا۔ اس کے بعد یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ آپ نے زندگی گزاری ہے۔ آپ کا خود اپنا فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کے ساتھ زندگی کے شب و روز ایسے گزارے ہیں جیسے کوئی اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے چلتا ہے، اس انداز کے ساتھ میں حضور کے ساتھ ساری زندگی رہا ہوں۔ اب حضرت علی شیر خدا کی زندگی کے آپ جس پہلو کو بھی دیکھ لیں،
آپ کی تربیت دیکھ لیجئے کہ حضرت علی شیر خدا کی عبادت دیکھ لیجئے، ریاضت دیکھ لیجئے، زہد و تقوی دیکھ لیجئے، بردباری دیکھ لیجئے، شجاعت دیکھ لیجئے، علم و فضل دیکھ لیجئے، زہد و تقوی دیکھ لیجئے۔ آپ جس پہلو سے بھی دیکھیں گے آپ کو آپ کی شخصیت یگانہ روزگار نظر آئے گی۔ اور اس کی ایک وجہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا بچپن میں۔ آپ دیکھیے نا، جب اوائل اسلام کے اندر، یہ ساری کی سیرت کتابوں کے اندر یہ باتیں موجود ہیں، اوائل اسلام میں سب سے پہلے اسلام لانے والے بچوں میں وہ مولا کائنات کی ذات ہے۔ اس کے بعد بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عباس کا فرمان ہے، ارشاد فرماتے ہیں ہم نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خفیہ طور پر عبادت فرماتے تھے تو اس وقت بھی حضرت علی شیر خدا آپ کے ساتھ مل کر عبادت فرماتے تھے سب سے اول، اور اسی طرح سے خواتین میں حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ کے ساتھ عبادت فرماتے۔ تو اسی انداز کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ہر معاملے کے اندر اپنے ساتھ رکھا ہے، اور حضور نے ہر اعتبار سے آپ کی تربیت فرمائی۔ یہ کیا حضور کی آپ کی تربیت کے لیے یہ کم جملہ تو نہیں ہے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے اس معیار پر آپ کو فائز فرمایا، اس مقام پر پہنچا دیا تربیت کرنے کے بعد۔ ارشاد فرمایا کہ ان علی منی وانا منہ، فرمایا علی مجھ سے ہے میں علی سے۔ یعنی آپ کو اپنے جمال کا مظہر اگر کسی کو قرار دیا ہے وہ مولا کائنات شیر خدا کی ذات اقدس۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ قبلہ، کیا خوب آپ نے مولا کائنات کے بچپن اور مولا کائنات کی تربیت کے حوالے سے ارشاد فرمایا۔ آئیے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ مولا کائنات کے فضائل و کمالات، بالخصوص مولا کائنات کو جو باقی صحابہ میں ایک منفرد مقام حاصل تھا، اس حوالے سے قبلہ ارشاد فرمائیے۔ جزاک اللہ۔ حضور مؤدبانہ گزارش یہ ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بہت زیادہ بے پناہ ایسی شانیں عطا فرمائی ہیں، کل اصحاب رسول میں سے کسی ایک کا مقدر بان ہی نہیں سکتا۔ یہاں تک کہ حضرت امام احمد بن حنبل کا فرمان ہے، ارشاد فرماتے ہیں صحیح سند کے ساتھ جتنی روایات شان مولا کائنات شیر خدا میں ہیں اتنی صحیح سند کے ساتھ کسی اور کی شان میں آپ کے فرامین نہیں ملتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام احمد بن حنبل کا قول مبارک، یہ آپ کی شان میں کیا کم جملہ ہے کہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب علی فقد احبنی، کیا فقد احبنی فقد احب اللہ، بے شک، کہ جو بندہ من احب علی، جو علی سے محبت کرتا ہے، فرمایا وہ علی سے نہیں، وہ مجھ محمد سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا جو میرے ساتھ محبت کرتا ہے وہ میرے ساتھ نہیں، وہ تو براہ راست رب کریم سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا ومن ابغض علی فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، فرمایا جو میرے سے وہ علی سے بغض رکھتا ہے وہ میرے سے رکھتا ہے، اور جو میرے سے رکھتا ہے وہ سمجھے خدا سے رکھتا ہے۔ اور آگے کے اس سے جو آگے کے جو الفاظ صاحب مشکات نے نقل فرمائے ہیں میں ان کو بیان کرنے سے قاصر ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز کے ساتھ، کتنی سختی کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ مولا کائنات شیر خدا کی محبت بہرحال اس کو آپ لوگ اپنے ایمان کا جزو بنا لیں، اور اگر یہ محبت آپ کے سینے میں نہیں تو آپ اپنے ایمان کی فکر کریں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مولا کائنات کا زمانہ آیا تو ساری دنیا جانتی ہے فتنوں کا دور تھا، اس زمانے کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کسی کے ایمان کو پرکھ نہ ہوتا، یہ بھی صاحب مشکات نے روایت لکھی، ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کے ایمان کو پرکھ نہ ہوتا نا یہ مومن ہے یا نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کیا کرتے تھے ہم جا کر ہم حضرت علی شیر خدا کا نام لیتے تھے لوگوں کے سامنے، یعنی اس سے جا کر نماز نہیں پوچھتے تھے، اس سے روزہ کا نہیں پوچھتے تھے، اس کی زکوٰۃ کا نہیں پوچھتے تھے، اس کے حج کا نہیں پوچھتے تھے، اس کی فرائض بندگی کا نہیں پوچھتے تھے۔ فرماتے ہیں ہم جا کر کیا کرتے تھے، جا کر مولا پاک شیر خدا کا نام لیتے تھے۔ فرمایا کننا نعرف المؤمنین بحبہم علی وکننا نعرف المنافقین ببغضہم علی، فرماتے ہیں علی کے نام سے اگر کسی کا چہرہ کھل جاتا ہم سمجھ لیتے کہ اس کے مومن ہونے میں شک نہیں ہے، اور اگر کسی کا چہرہ مخلوع ہو جاتا ہم سمجھ لیتے کہ اس کے منافق ہونے میں بھی شک نہیں ہے۔ یعنی ایمان کا معیار کل حضرت علی شیر خدا کا محض نام ہی اللہ کے محبوب نے آپ اندازہ فرمائیے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جزوی شان حضور نے عطا فرمائی ہیں، مباحات مدینہ کے موقع پر زمانہ جانتا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے
کل انصار و مہاجرین سب کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے، جامع ترمذی شریف کے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا بارگاہ رسالت میں آئے اور حال یہ تک ہوا تدمع عیناہ، آپ کی آنکھوں سے اشک رواں تھے. روتے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج مجھ سے کیا خطا ہوئی کہ کسی کا بھائی نہ بنایا. تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بازو کھول کر خود اپنے سینے کے ساتھ لگا کر ارشاد فرمایا، اے علی بھائی یہ تو دنیا کی مواخات ہے، دنیا تک رہے گی، لیکن جہاں تک تیری مواخات کا تعلق ہے آ مجھ محمد کے سینے سے لگ جا. انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، تو آخرت کے دن بھی میرا بھائی رہے گا. کیا کہنے ہیں. اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اتنی شان عطا فرمائی. آپ دیکھیے کہ کل صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کی نماز کے قضا ہونے پر حضور نے کبھی کسی کے لیے سورج پلٹایا. مقام صحابہ پر کتاب و شفا میں لکھا ہے، اور کئی مقامات پر کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہیں کہ مقام صحابہ پر جب نماز عصر قضا ہوئی ہے تو ایسے موقع پر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے، اے علی بھائی بتاؤ کیا تو نے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی. اور احوال یہ بیان کیے جاتے ہیں کہ حضور کا سر اقدس زانوے علی شیر خدا پر تھا اور حضور سو رہے تھے. یہ راویان احادیث کہتے ہیں کہ حضور سو رہے تھے، لیکن میں تو اس کو اپنے گجراتی لہجے میں بھی ایک جملہ بڑی محبت کے ساتھ کہا کرتا ہوں اور بالعموم کہتا ہوں کہ یہ تو راوی کا کہنا ہے نا کہ حضور سو رہے تھے، لیکن ہمارا دل نہیں مانتا کہ حضور سو رہے تھے. ہمارا دل نہیں مانتا حضور سو رہے تھے. میں اپنے ذوق کے تقاضوں کے پیش نظر ایک جملہ کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں حضور سو نہیں رہے تھے، بس آنکھیں بند کر کے علی کا دل ٹو رہے تھے. کیا کہنے. علی کا دل، علی دیکھ رہے تھے کبھی آج علی کیا کرتا ہے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی آنکھیں کھولی نا تو ارشاد فرمایا اصلیت یا علی، علی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی. عرض کرتے ہیں لا یا رسول اللہ میں تو نہیں پڑھ سکا. اب حضور نے پوچھا کیسا پڑھے گا، اذا پڑھنا چاہتا ہے یا قضا پڑھنا چاہتا ہے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں تو ادا ہی پڑھتا ہوں. تو اس موقع پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ انگشت مبارک جو کبھی ابو جہل کو جواب دینے کے لیے چاند کو 2 ٹکڑے کر رہی تھی، وہی انگشت مبارک دوبارہ سے اٹھی ہے اور رب کی بارگاہ میں دعا کی ہے. پہلے عرض کی ہے مولا اللہم انی طاعتک و طاعت رسولک، مولا میرا علی میری اور تیری اطاعت میں تھا. معلوم یہ پڑا کہ اطاعت ہو تو ایسی ہو، حباب عزیز یہ ایسی اطاعت کی. فرمایا کہ مولا یہ میری تیری اطاعت میں تھا. تو اب کیا تھا، بیان کیا جاتا ہے کہ فَأَرْدَدَّ عَلَيْهِ الشَّمْسَ، کہ حضور نے اشارہ کیا تو سورج مقام عصر پر واپس پلٹ آیا اور حضرت علی شیر خدا نے پھر نماز کو ادا فرمایا. یہ آپ کی جزوی فضیلت ہے، یہ آپ کی فضیلت، یہ آپ کا کمال ہے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بابت آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ علی جمع القرآن. آپ دیکھیے کتنے صحابہ کرام ہیں، ہر کسی کو اللہ کے محبوب نے اپنے مقام پر شان دی ہے، لیکن یہ شان جو آپ کا حصہ بنی کسی اور کا نہیں بنی. فرمایا علی جمع القرآن، علی قرآن کے ساتھ، والقرآن مع علی، قرآن علی کے ساتھ. کیا کہنے. اور آگے پھر فرمایا کہ یہ قیامت کے دن بھی یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے حتی یرد الی الحوض. فرمایا کہ یہ قیامت کے دن یہ دونوں مل کر میری بارگاہ میں آئیں گے، یعنی حوض کوثر پر علی بھی ہوگا تو قرآن بھی ہوگا. کیا کہنے. تو ہم یہ کہا کرتے ہیں کہ اگر کسی کو قرآن سمجھ نہ ہو تو وہ مولا کائنات کی محبت اپنے سینے میں. کیا کہنے. اپنی تقدیر سے کب ان کو گلہ ہوتا ہے، اپنی تقدیر سے کب ان کو گلہ ہوتا ہے، ذکر حیدر کا شرف جن کو ملا ہوتا ہے، اور ہر کسی کو تو ملتی ہی نہیں حیدر کی ولا، یہ کسی ماں کی تہجد کا صلہ ہوتا ہے، یہ کسی ماں کی تہجد کا صلہ ہوتا ہے. ناظرین کرام آئیے اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. مولا کائنات کا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ محبت تھی، وفاداری تھی، اس پہ کوئی چند مثالیں قبلہ عرض کیجیے. جزاک اللہ. میں عرض کرتا ہوں جی. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عشق تھا وہ بھی بہت کمال درجے کا تھا. ایسا عشق بھی ہمیں کسی اور میں نظر نہیں آتا. آپ کا عشق اس بات سے آپ دیکھ سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں. بخاری شریف کی عام روایت کے الفاظ ہیں. صلح حدیبیہ کے موقع پر آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اللہ کا حکم تھا کہ ان کے ساتھ یہ ان شرائط پر صلح کی جائے، اب صلح ہو چکی. صلح نامہ کے اوپر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اختتام پر ایک جملہ لکھا ہے، ھذا ما قاد محمد رسول اللہ. یہ اس فیصلے کے جج اور قاضی وہ اللہ کے محبوب ہیں، محمد رسول اللہ ہیں.
یہ رکانامہ کفار کی طرف بھیجا گیا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا ہے تو ان کا جو سردار تھا اس نے اعتراض لگا دیا، اس نے کہا کہ یہ بقیہ تو ساری چیزیں درست ہیں، ہم مان لیتے ہیں، لیکن یہ بات ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ اگر محمد رسول اللہ ہم ان کو مانیں تو پھر تو جنگ کا کوئی بات نہیں بنتی۔ ہم جنگ کس بنیاد پر کریں؟ ہم ان کے ساتھ صلح کس بات پر کریں؟ ہماری تو اصل لڑائی ہے ہی ان کے ساتھ کہ ہم ان کو محمد بن عبداللہ کہتے ہیں، محمد رسول اللہ نہیں مانتے۔ لہٰذا ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس فیصلے کے نیچے آپ محمد رسول اللہ کو کاٹ کر محمد بن عبداللہ لکھ دیجیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا پاک سے فرمایا، علی بھائی کاٹ دو یہ نام اور اس کی جگہ پر لکھ دو محمد بن عبداللہ۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا خاموش کھڑے رہے۔ اس کے بعد پھر حضور نے فرمایا کہ بھائی کاٹ دو، نہیں کاٹا۔ پھر تیسری مرتبہ فرمایا ہے۔ اب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ادھر اصرار بڑھتا تھا نا کاٹیے، آپ نے اپنی تلوار کو میان سے نکال لیا، فرمایا کہ علی خود تو کاٹ سکتا ہے، تمہیں کاٹ سکتا ہے، اپنے نبی کا نام نہیں کاٹ سکتا۔ یہ حضرت علی شیر خدا کا عشق تھا۔ سامعین، آج اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ مولا کائنات کی علم اور حکمت کے حوالے سے ہم قبلہ سے جانیں گے۔ آپ احباب ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اس کے بعد انشاءاللہ جو آج کا موضوع ہے اور آخری سوال ہے مولا کائنات کی شہادت کے حوالے سے، انشاءاللہ چند معروضات قبلہ عرض کریں گے اور اس کے بعد ہم آپ سے اجازت لیں گے۔ جی قبلہ، مولا کائنات کی علم و حکمت کے حوالے سے ارشاد فرمائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معروف فرمان ذیشان ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر صاحب علم کی زبان زد عام ہے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابہ۔ آپ اس بات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ فرمان کسی اور کے لیے حضور نے اس طرح سے نہیں جاری فرمایا، کہا تو صرف مولا کائنات انا مدینۃ العلم وعلی، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ حضور کا فرمان ہے، جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، حضور نے فرمایا کہ انا دار الحکمت، میں حکمت کا گھر ہوں، وعلی بابہ، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب کوئی بھی بندہ علم کا دعوے دار نہیں ہو سکتا جب تک کہ مولا کائنات شیر خدا کی محبت اس کے سینے میں۔ وہ لاکھوں کتابوں کا حافظ بھی بن جائے لیکن ہم اس کے علم کو علم نہیں مانتے اگر وہ مولا کائنات کی محبت سے انکاری ہے۔ آپ کے علم کی یہ انتہا تھی۔ بے شمار سیرت کی کتابوں کے اندر اس طرح کے واقعات منقول ہیں کہ انسان کی حیرت گم ہو جاتی ہے کہ یہ حضرت علی شیر خدا کو اللہ نے اتنا علم کیسے عطا فرمایا۔ میں انشاءاللہ یہ بھی کوشش کرتا ہوں کچھ اس کے حوالے سے بھی عرض کروں، لیکن یہ کہ حضرت علی شیر خدا کے علم کا یہ کمال تھا کہ بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام بارگاہ مرتضوی میں حاضر ہوتے تھے اور آ کر اپنے سوالات پیش کیا کرتے تھے اور حضور سے سوال، حضرت مولا کائنات سے سوالات حل کروایا کرتے تھے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کو اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا، آپ کے علم کو جانچنے کے لیے اس دور کے اندر بھی لوگ حاضر ہوتے تھے۔ کچھ ایسے بدخواہ بھی ہوتے تھے جو کہتے تھے کہ بھئی کسی طریقے سے ہم حضرت علی شیر خدا کو ان کو ہیج کر لیں، ان کو زیر کر لیں، اپنے سوالات کی زد میں لے آئیں۔ ایک بدخواہ آیا آ کر کہتا ہے کہ جناب یہ آپ جو کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے بڑا علم عطا فرمایا ہے، آپ مدینۃ العلم ہیں، تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک کتے اور بکری کے ملاپ سے ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ بچہ حلال ہے یا حرام ہے؟ تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ بھائی اگر ایسا مسئلہ ہے تو میں کہتا ہوں کہ اگر وہ پانی پیتا ہے تو پھر تو وہ حلال ہے، اور اگر وہ پانی کو چاٹتا ہے تو پھر وہ حرام ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں حضرت، یہ تو ایسا ہے کہ وہ کبھی پانی پیتا بھی کبھی چاٹ لیتا ہے۔ بدخواہ آدمی تھا نا، وہ دل کے اندر کینہ رکھتا تھا، بغض تھا اس کے سینے میں۔ وہ کہتا ہے کبھی پانی پیتا ہے کبھی چاٹ لیتا ہے۔ حضرت مولا کائنات نے فرمایا اس کے سامنے چارہ رکھو، اگر وہ گھاس کھاتا ہے تو وہ حلال ہے، اور اگر وہ گھاس نہیں کھاتا، ظاہر بات ہے یہ کتے کی سرشت ہے، وہ نہیں کھاتا، تو فرمایا وہ حرام ہے۔ اب وہ بدخواہ بندہ کہنے لگا حضرت وہ کبھی گھاس کھا لیتا ہے کبھی نہیں بھی کھاتا۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ مسئلہ ہے، تو اگر وہ اپنی اگلی ٹانگوں پر بیٹھتا ہے تو پھر تو وہ جو ہے وہ حلال ہے، اور اگر اپنی پچھلی ٹانگوں پر بیٹھتا ہے تو حرام ہے۔
اب وہ بدبخت آدمی کہنے لگا حضرت کبھی وہ اپنی اگلی ٹانگوں پہ بیٹھتے، کبھی وہ پچھلی ٹانگوں پہ بیٹھ جاتا۔ حضرت علی شیر خدا اس کے معاملے کو بھانپ کر آپ نے ارشاد فرمایا اس کو ذبح کر دو، دیکھو اس کے اندر سے اوجڑی نکلتی ہے حلال ہے، اگر اس کے اندر سے اوجڑی نہیں نکلتی صرف رگیں نکلتی ہیں وہ حرام ہے۔ اب اس کے جواب میں وہ یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ حضرت میں نے اس کو کاٹا بھی ہے، دیکھ لیا ہے، کبھی اوجڑی نکلتی ہے کبھی سے۔ ایک بات یہ بھی ہے، میں عرض کر، یہ خوش طبی والی باتیں بھی ہیں، اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں، انسان کو خوش طبع بھی ہونا چاہیے۔ آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ علی رکوع میں گئے پھر کیا ادا سجدہ، علی رکوع میں گئے پھر کیا ادا سجدہ، کہا علی نے جو سبحان ربی العالی، خدا کے دشمن نے علی پہ وار کیا، لہو میں ڈوب گیا لا الہ الا اللہ۔ آخری سوال آج کے دن کے حوالے سے بالخصوص مولا کائنات کی شہادت، اس حوالے سے ہم قبلہ مفتی صاحب سے عرض کریں گے کہ آپ ارشاد فرمائیں مولا علی کی شہادت کب ہوئی، کیسے ہوئی، اس متعلق ارشاد فرمائیں۔ حضرت گزارش اس طرح سے ہے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے پس منظر کے اندر جو واقعات ہیں وہ کتب تاریخ کے اندر تو بہت زیادہ طویل ہیں، لیکن جو اختتامی کلمات میں جو جملے نقل کیے گئے ہیں، جس کی طرف علماء و محدثین کے راجع اقوال بھی موجود ہیں، وہ میں آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ ایک کتام نامی عورت خارجن تھی، یعنی خارجیوں کا فتنہ حضرت علی شیر خدا کے دور میں بہت کثرت کے ساتھ پایا جاتا تھا، اور یہ خارجی فتنے کی ایک عورت تھی، اس کے اوپر ایک شخص ابن ملجم وہ فریفتہ ہو گیا، عاشق ہو گیا۔ سرے راہ چلتی ہوئی بازار کی ایک بازارو عورت اس کے اوپر اپنا دل لٹا بیٹھا، اس نے کہا کہ میں تیرے سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ مشکل امر ہے، لیکن اگر تو کرنا چاہتی ہے تو میرے چند ایک مطالبات ہیں، وہ تجھے پورے کرنے ہوں گے۔ اس نے کہا کہ بولو، تو کہنے لگے کہ 3000 دینار تو حق مہر بھی دے گا، اور اس کے ساتھ ایک یہ کہ علی شیر خدا کا سر بھی لا کے دے گا۔ اس نے کہا کہ یہ 3000 دینار والی بات تو درست ہے، لیکن یہ دوسرا جو معاملہ ہے یہ تو کیوں کروانا چاہتی ہے مجھ سے؟ اب اس سے میں اگر ایک قدم پیچھے جا کر آپ سے عرض کروں تو اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ یہ ابن ملجم نامی جو شخص تھا، یہ اس باقاعدہ طور پر اس پلان کا حصہ تھا کہ جس کے اندر باقاعدہ طور پر یہ باتیں موجود تھیں کہ یک بارگی ان 3 افراد کے اوپر حملہ کیا جائے، حضرت عمر بن العاص، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ۔ 3 افراد نے 3 مقامات پر اپنی اپنی یہ ذمہ داریاں قبول کر کے ایک ہی دن کا تعین کر کے یہ نکلے تھے کہ ہم ان 3 افراد کو دنیا سے ختم کر دیں گے۔ اب اس عورت سے اس نے پوچھا، ابن ملجم نے، کہ تو علی کا سر کیوں لینا چاہتی ہے؟ اگرچہ وہ اس کے دل کی بات کر رہی تھی، لیکن اس نے اس کو جانچنے کے لیے پوچھا کہ تو کیوں یہ مطالبہ کر؟ اس نے کہا اس جنگ نہروان کے اندر میرے باپ مارا ہے، میرے بھائی مرے ہیں، بڑے میرے خاندان کے لوگ، ان کو قتل کیا گیا ہے بڑی بے دردی کے ساتھ۔ میں یہ کہتی ہوں کہ یہ اس کا سر جو ہے وہ جب تک نہ آئے اتنی دیر تک مجھے چین نہیں آتا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ دونوں چیزیں قبول ہیں، قابل قبول ہیں۔ اب وہ زہر میں بجھی ہوئی تلوار لے کر وہ مسجد کوفہ میں گیا ہے، جہاں پر حضرت علی شیر خدا امامت کروایا کرتے تھے۔ حضرت علی شیر خدا صرف امیر المؤمنین و خلیفۃ المسلمین ہی نہ تھے، بلکہ یہ اس دور کی بات ہے کہ جب مسلمانوں کا خلیفہ مسجد کا امام بھی ہوا کرتا تھا۔ یہ بات بڑی توجہ والی ہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ مسجد کا امام بھی ہوتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ زہر میں بجھی ہوئی تلوار لے کر مسجد کی صفوں کے اندر چھپا رہا ہے۔ حضرت علی شیر خدا اپنے گھر سے باہر نکلے ہیں۔ آپ کی شہادت سے 2 دن قبل لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ آپ نے کھانا پینا بہت کم کر دیا۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ روزے کی حالت میں بھی
دن بھر تو بھوکا رہنا ہوتا ہے لیکن سحری اور افطاری بھی آپ اچھی طرح سے نہیں کرتے ہیں. تو جواباً ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلتن او لیلتان، فرماتے ہیں 1 یا 2 رات کی تو بات ہے صرف. یعنی خبر تھی آپ کو کہ کچھ ہونے والا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں وہ اب مکمل ہونے والے ہیں، پورے ہونے والے ہیں. حضور نے فرمایا تھا کہ وہ کتنا بدبخت آدمی ہے جس نے حضرت صالح کی اونٹنی کی کونچے کاٹ ڈالی تھی. ایک وہ بدبخت تھا اور دوسرا بدبخت وہ ہوگا علی جو تیرے خون سے اپنی تلوار کو رنگے گا. خود حضور نے ان کے متعلق ارشادات جاری فرما دیے ہوئے تھے. تو فرماتے ہیں کہ صبح کے وقت آپ حضرت امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ نکلیں مسجد کے اندر نماز کو ادا کرنے کے لیے، اور آگے آگے حضرت حسن ہیں، پیچھے پیچھے مولا کائنات شیر خدا تشریف لے کر جا رہے ہیں. آپ کی عادت کریمہ تھی کہ مسجد میں جاتے ہوئے سر راہ آپ آواز دیا کرتے تھے، لوگوں کو نماز کے لیے اٹھایا کرتے تھے، بلایا کرتے تھے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صبح کے وقت فجر کے ٹائم لوگوں کو اٹھانا یہ ہمارے خلفاء کی سنت ہے. تو آواز لگاتے ہوئے مسجد میں پہنچے ہیں، اور جیسے ہی آپ نے نماز کو ادا کیا تو 1 رکعت ادا کرنے کے بعد دوسری رکعت میں وہ چھپا ہوا وہ بدبخت بدنام زمانہ لعین وہ ابن ملجم نکلا ہے. اس نے آپ کے اوپر اتنا کاری وار کیا ہے کہ آپ کے سر اقدس کے اوپر وہ تلوار لگی ہے. ایک روایت کیا آتا ہے کہ آپ کے چہرے پر وہ تلوار لگی، اور وہ زہر میں بجھی ہوئی تلوار تھی، اور وہ تلوار کے اوپر جو زہر تھا وہ فوری طور پر اثر کر گیا. آپ کو پتہ تھا کہ میرے بچنے کی اب امید باقی نہیں. حضرت علی شیر خدا نے اپنے بیٹے حسن کو کہا کہ بیٹا تم نماز پڑھاؤ. اب دیکھیے اتنے سخت ماحول کے اندر بھی آپ نے نماز کو ترک نہیں کیا، فرمایا حسن تم نماز پڑھاؤ. اور اس کے بعد لوگوں نے پکڑ لیا ابن ملجم کو. ابن ملجم پکڑا گیا ہے، بارگاہ مرتضوی میں پیش کیا گیا. ارشاد فرمایا اگر تو میں زندہ رہا تو میں اپنا معاملہ خود نپٹا لوں گا، لیکن اگر میں راہ خدا میں شہید ہو گیا تو پھر تمہیں اختیار ہے کہ تم بھی اس کو میرے پیچھے پیچھے بھیج دو. یعنی یہ قصاص یہ جائز ہے. فرمایا تم بھی اس کو میرے پیچھے پیچھے بھیج سکتے ہو. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن کے بعد آپ نے اپنی جان آفریں کے سپرد کر دی ہے، اور اللہ کے پیارے اللہ کو پیارے ہو گئے. اللہ کے پیارے اللہ کو پیارے اللہ کو پیارے ہو گئے. اور یہ آپ کی شہادت کا مختصر سا واقعہ جو میں آپ لوگوں کی عرض کی. جزاک اللہ. ہم آج کے اس پروگرام کو یہیں وائنڈ اپ کرتے ہیں. دیکھتے رہیے رمضان کے رنگ جماعت اہل سنت پاکستان کے سنگ. اور تمام دیکھنے سننے چاہنے والوں سے گزارش ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے، اور دیکھتے رہیے پروگرام رمضان کے رنگ جماعت اہل سنت پاکستان کے سنگ.